السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک صاحب اپنے خاندان سمیت آباد ہو گئے تھے۔ ان کی 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ ماں بھی بوڑھی تھی۔ گھر کا سربراہ عمر رسیدہ اور ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے والا تھا۔ بڑی 3 بیٹیاں جوان سال جبکہ باقی بچے کم عمر تھے اور اسکول جاتے تھے۔ بڑی لڑکی کا نام دل آرا تھا جس نے 8ویں کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا۔ اس سے بڑا ان کا بیٹا علی جو FA پاس تھا اور صبح والد کے ساتھ کام پر چلا جاتا تھا۔ یہ دونوں رات گئے واپس آتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں تینوں لڑکیاں دل آرا، مبینہ اور ساحرہ مکان کی چھت یا اپنے گھر کے بیرونی دروازے سے باری باری گلی میں جھانکتی نظر آتی تھی۔ کچھ دنوں تک ان کا یہی طور رہا تو محلے کے نوجوانوں کو بھی سنگن ہو گئی اور چند دل پھینک آوارہ مزاج لڑکے ان کے مکان کے سامنے چکر لگانے لگے۔ لڑکیوں کی ماں اگرچہ سیدھی سادی شریف خاتون تھی، اپنی لڑکیوں کو ان کے اس طرز عمل پر ٹوکتی ضرور تھی، جبکہ لڑکیاں اس کو خاطر میں نہ لاتی اور گھر کے کام کو بھی ہاتھ نہ لگاتی۔ سو ماں بیچاری سارا وقت کام میں ہی جٹی رہتی تھی۔ اس کو تو سر گجانے کی فرصت نہ ملتی۔ اتنے بڑے خاندان کا کھانا بنانا، برتن دھونا، گھر کی دیکھ بھال، اوپر سے صفائی ستھرائی، غرض تمام کام ہی اس غریب نے اپنے سر لے رکھے تھے اور لڑکیاں دن بھر بیکار بیٹھی اوٹ پٹانگ رسالے پڑھتی تھی۔ چند دنوں میں ہی چرچا ہونے لگا کہ دل آرا اور مبینہ نے محلے کے 2 نوجوانوں سے شناسائی کر لی ہے اور اب یہ گھر والوں سے چوری چھپے ان سے رابطے میں ہیں۔ ان کو لڑکوں نے موبائل فون بھی دیے تھے۔ گھر والے تو بے خبر تھے، مگر لڑکوں کی زبانی یہ بات کھلی اور پھر ایک سے دوسرے کے ذریعے تمام محلے میں ان کی باتیں پھیلنے لگیں۔ لڑکیوں کا باپ جن کو محلے دار صوفی صاحب بلاتے تھے، وہ بیچارہ صوم و صلات کا پابند اور نہایت نیک انسان تھا۔ دگنی محنت مشقت کر کے کنبے کا خرچہ بمشکل پورا کرتا تھا۔ اس نے خود پر زندگی کا ہر عیش و آرام حرام کر لیا تھا تاکہ اس کے بچے پڑھ لکھ جائیں اور معاشرے میں عزت کا مقام پائیں۔ غریب آدمی کے پاس سوائے عزت کے اور ہوتا بھی کیا ہے؟ چچا صوفی غریب کو کیا خبر کہ جس عزت کی خاطر وہ اس بڑھاپے میں اپنی جان گلا رہا ہے، اس کو اس کی بیٹیاں بے دردی سے خاک میں ملا رہی ہیں۔ وہ اب محلے کے اوباشوں سے تحفوں اور موبائل فون کی خاطر پنگیں بڑھا چکی تھی۔ میں محلے کی لڑکیوں سے ان کے بارے میں طرح طرح کی سٹوریاں سنتی تھی۔ ان لڑکیوں کو ہمارے یہاں آنے کی یوں بھی اجازت تھی کہ میری والدہ شام کو جب فارغ ہوتی 1-2 گھنٹے ان بچیوں کو قرآن مجید پڑھاتی اور سبارہ بھی یاد کراتی تھی۔ یوں میرا باہر کی دنیا سے رابطہ رہتا تھا، ورنہ مجھ کو تو گھر سے باہر جانے یا محلے کے گھروں میں پھرنے کی قطعی اجازت نہ تھی۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو معاملات منفی ہوں ان کی ٹو میں رہتا ہے۔ میں صوفی صاحب کے گھر نہیں جاتی تھی، لیکن ان کی لڑکیوں کو چھت پر چڑھا دیکھتی تھی۔ صحن میں جب بیٹھی ہوتی تو انہیں چھت کی منڈیر سے گلی میں جھانکتا پاتی۔ لگتا تھا کہ سوائے تاک جھانک کے ان کو کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ یہ معاملہ 6 ماہ ہی چلا ہوگا کہ ان لڑکوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ سنا کہ انہوں نے محلے کی ایک دکان سے موبائل چوری کیے تھے۔ اس ڈرامے کی باز گشت ابھی گونج رہی تھی کہ پڑوسیوں نے دیکھا محلے کے ایک سبزی فروش کا لڑکا چچا صوفی کے گھر کے سامنے چکر لگاتا نظر آتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی قمر نے بتایا، باجی بہرام چچا صوفی کے گھر میں سبزی پھل فروٹ دینے آتا ہے۔ کچھ اور بھی خورد نوش کا سامان چچا کی بیٹیاں اس سے منگواتی تھیں۔ جب یہ سامان بہرام کے ذریعے تواتر سے دل آرا کے گھر سپلائی ہونے لگا تو لوگوں کے پھر سے کان کھڑے ہو گئے۔ اب ایک نہیں 2 لڑکے ہر وقت ان کے گھر کے سامنے منڈلاتے نظر آتے۔ اس معاملے کو بھی سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ محلے والوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ صوفی صاحب کی شرافت کے سبب ابھی تک سبھی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ کسی نے نہ تو کوئی نازیبا بات ان لڑکیوں کے بارے میں کہی اور نہ صوفی صاحب کو ہی شکایت کر کے شرمندہ کیا۔ وہ چاہتے تھے اپنے طور پر ان لڑکوں کو ہی سمجھا بجھا کر اس معاملے کو ختم کرا دیں۔ ہوا بھی ایسا ہی کہ 2-3 معزز محلے دار سبزی فروش کے پاس گئے اور اس کو اس کے لڑکے کے کرتوت سے آگاہ کیا کہ میاں تم کدھر رہتے ہو؟ اگر ایسے ہی معاملہ چلتا رہا تیری تو دکان بیٹھ جائے گی۔ بیچارہ سبزی فروش یہ سن کر بوکھلا گیا۔
اسے علم ہی نہ تھا کہ اس کا لڑکا دکان کا مال اس بے دردی سے لٹا رہا ہے۔ دوپہر کو جب وہ کھانا کھانے گھر جاتا تو بہرام باپ کو دکان پر موجود نہ پا کر ہاتھ سیدھا کر لیتا۔ یوں 3 ماہ بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہوا، کیونکہ سبزی والے نے اپنے لڑکے کی خوب پٹائی کی اور اسے اس کے ماموں کے گاؤں بھجوا دیا۔ یہ قصہ بھی تمام ہوا، مگر جہاں دل آرا اور مبینہ جیسی لڑکیاں ہوں وہاں روز نت نئے قصے جنم لیتے ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد اگلے محلے میں قائم ایک سلائی سینٹر میں داخلہ لے لیا۔ 2 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ پتہ چلا کہ پرانے لڑکوں کی چھٹی ہو چکی ہے، ان کی جگہ نئے لڑکوں نے لے لی ہے۔ کیونکہ یہ دوسرا محلہ مالی طور پر زیادہ خوشحال تھا، اب تمام خدمات یہ نئے پرستار پوری کر رہے تھے۔ پھل فروٹ، خوردنوش سے بڑے لفافے، ان کے ساتھ مہکتے ہوئے محبت نامے، مراسلات کی ترسیل کا کام انہوں نے چھوٹی بہنوں کے سپرد کر دیا۔ کیونکہ موبائل چوری کے تھے، لہٰذا ان کو انہوں نے نہ جانے کدھر غارت کر دیا تھا۔ جس محلے میں یہ بہنیں سلائی کڑھائی سیکھنے جاتی تھی وہاں قریب ہی ایک مکان کرائے پر لگا ہوا تھا، جس میں دوسرے شہر یا قریبی گاؤں سے آئے لڑکے باغرض تعلیم رہتے تھے۔ کیونکہ وہاں کالج نہ تھے، لہٰذا ان کو پڑھائی کے لیے یہاں داخلہ لینا پڑا تھا۔ جس مکان میں میرے بھائی کا دوست ستار رہتا تھا وہاں اس کے ساتھ 6 اور بھی نوجوان قیام پذیر تھے۔ یہ سب دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے 3 طالب علم اور بقیہ 3 ملازمت کی خاطر اس شہر میں رہ رہے تھے۔ اکٹھے رہنے سے وہ کرائے کی رقم تقسیم کر لیتے تھے، اس طرح ہر ایک کے حصے میں کم کرایہ پڑتا تھا۔ اسی طرح صفائی والے کو بھی مل جل کر تنخواہ دیتے تھے۔ یہ سب ہی متوسط طبقے سے تھے۔ ستار نے میرے بھائی کو بتایا کہ اس کے ساتھیوں میں سے بھی کچھ ان لڑکیوں کی دوستی کے تمنائی تھے۔ اکثر دفتر سے آ کر مکان کی چھت پر کسی بہانے چلے جاتے، پھر ان لڑکیوں سے اشارے کنارے سے اپنی دلی ضرورت کا اظہار کرتے تھے۔ ان کو کافی دنوں کی محنت کا ثمر ملا اور نظر التفافات ادھر بھی ہو گئی۔ ان دونوں کو بھی دلی مراد حاصل ہوئی اور اب ان کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ ادھر سے بھی باقاعدگی سے جوابات بھیجے جانے لگے۔ ان لڑکیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں موبائل لے کر دو تاکہ رابطے ہو سکیں، جبکہ طالب علموں کی جیب اس کی اجازت نہ دیتی تھی، لہٰذا خطوط و مراسلات سے فی الحال کام چلایا جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا اپنے جذبات کا اظہار خوبصورت خطوط سے کر سکتا تھا، لہٰذا یہ کام اس نے ستار کے سپرد کر دیا تھا۔ جو جواب آتا وہ ستار کے ساتھ میرا بھائی بھی پڑھتا، جواب بھی ستار کے قلم سے تحریر ہوتے تھے۔ خطوط کے ساتھ ساتھ ادھر سے کچھ نذرانہ بھی روانہ کیا جاتا تھا۔ نذرانے کی وصولی کے بعد لڑکیوں کے خطوط میں بہت تعریفی کلمات ہوتے تھے اور لکھا ہوتا تھا کہ ہمارے دل کی تمنا پوری ہو گئی ہے، ہمیں ہمارے خوابوں کے شہزادے مل گئے ہیں، اب ساری زندگی ساتھ نبھائیں گے۔ یہ سلسلہ بھی چند ماہ چلا۔ اس دوران ستار کے ذریعے ان لڑکیوں کی سلام و دعا میرے بھائی سے بھی ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے محلے کے چند اور نوجوان بھی اس سلسلے سے آگاہ ہو گئے تو بات چارسو پھیل گئی کہ یہ لڑکیاں صرف لوگوں کو لوٹنے کے لیے محبت کا ڈھونگ رچاتی ہیں اور غرض صرف تحفے اور کھانے پینے کی اشیاء حاصل کرنے تک ہی محدود ہے۔ جب یہ لڑکے ان کی فرمائشیں پورا کرنے سے قاصر رہتے تو یہ ان کو ٹھکرا کر کسی اور طرف مائل ہو جاتی تھی۔ ان حقائق کو جاننے کے باوجود منچلے نوجوان کسی کی نصیحت پر کان نہ دھرتے اور ان کی محبت و الفت میں گرفتار ہو جاتے۔ بھائی کا ایک ساتھی بھی 1 سال تک ساحرہ کی الفت کے چکر میں پھنسا رہا، اپنی فیس کی رقم سے اسے تحفے لے کر دینے لگا، تبھی کالج سے نام خارج ہو گیا۔ اگر ستار اور بھائی اس لڑکے کی بر وقت مدد نہ کرتے تو وہ امتحان دینے سے بھی رہ جاتا اور واپس گاؤں جانا پڑتا۔ دل آرا نے بیک وقت 2 لڑکوں سے دوستی کر رکھی تھی اور دونوں سے فرمائشی تحفے لیتی تھی۔ پہلے تو ان دونوں نے ایک دوسرے سے اس معاملے کو خفیہ رکھا، آخر بات عیاں ہو گئی تو دونوں کو صدمہ ہوا۔ یہ دونوں روم میٹ بھی تھے۔ اب انہوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا کہ ایسی چلتی پھرتی لڑکیوں کا کیا کرنا چاہیے، کیا ان کو سبق نہ سکھانا چاہیے جو ہر کسی کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتی ہیں۔ ایک دن ان لڑکوں نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی راز میں شامل کیا اور سب سے صلاح و مشورہ کیا کہ یہ لڑکیاں کب سے ہم کو بیوقوف بنا رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی دانش مندی سے کام لیں اور ان کو سبق سکھائیں تاکہ ان کو دوبارہ اس محلے کے کسی نوجوان کو
बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत ही ना हो। अभी ये मंसूबा बना ही रहे थे कि एक दिन अचानक साहिरा की छोटी बहन इन लड़कों के मकान में गई। इस वक्त सत्तार वहाँ अकेला था। इसने एक पर्चा इसको पकड़ा दिया, लिखा था, सिर्फ 50 रुपये दे दीजिए, बहुत सख्त ज़रूरत है, मेहरबानी होगी, कल वापस कर दूंगी। सत्तार ने रकम को मामूली समझते हुए पैसे दे दिए और सोचने लगा कि चिड़िया खुद दाम में आ गई। अब तक दूसरों पर इल्तफात था, अब मुझ पर भी हो गया है। रकम दिए हुए इसे थोड़ी देर गुजरी थी कि एक पर्चा और आ गया। रकम के लिए शुक्रिया तहरीर था। लिखा था, हो सके तो कोई सस्ता सा फ़ोन ही गिफ्ट कर दें, आपसे बातें करने को बहुत जी चाहता है। इसके साथ चंद जवाब तलब अमूर भी तहरीर थे। सत्तार ने इस रुके का जवाब मोहब्बत भरे अल्फाज में लिख कर भिजवा दिया। ये भी लिखा कि जिस लड़के को पहले आप हाथ लिखती थी, इसे तो एक हरफ प्यार भरा लिखना नहीं आता था। तमाम खतूत मैं ही इसकी तरफ से लिख कर भिजवाता था। वैसे भी वो बेचारा एक गरीब किसान का बेटा है, जबकि मेरी जेब इजाज़त देती है कि आपकी महंगी फरमाइशें पूरी कर दूं। तो कहिए क्या ख्याल है? बता दो कि कौन सा मोबाइल फ़ोन खरीद कर भिजवा दूं। दूसरे रोज़ मुबीना ने फिर एक लेटर भिजवाया, जिसमें सत्तार की तारीफ के साथ फ़ौरन दोस्ती का हाथ फराग दिली से बढ़ाने की पेशकश दर्ज थी। इस हाथ में भी एक अदद मोबाइल की फौरी फरमाइश थी, जो सत्तार ने नया खरीद कर इसे भिजवा दिया। बस फिर क्या था, सिलसिला पक्का हो गया। इसकी बातों से जाहिर होता था कि सत्तार के सिवा इसे आज तक कोई मियारी और मनपसंद चाहने वाला पहले कभी मिला ही ना था। वो इसे और मोबाइल फ़ोन दोनों को पाकर बेहद मसरूर थी। इधर ये सिलसिला चल रहा था, उधर वो ये सारी सरगश्त अपने इस दोस्त को सुना रहा था, जो पुलिस इंस्पेक्टर था। इसी ने कहा कि इन आवारा लड़कियों को ऐसा मज़ा सिखाना चाहिए कि उम्र भर अपनी ख्वाहिशात की गुलामी से गायब हो जाएं और मोहब्बत के झूठे खेल ना रचा पाएं। एक रोज़ सत्तार ने इसरार करके दिल आरा और मुबीना को शाम में किसी बाग में बुलवाया। वो घर से सहेली की मंगनी का बहाना करके खूब बन ठन कर आई थी। सत्तार और इसका दोस्त बाग में टहल कर इनका इंतजार कर रहे थे। दोनों बहनें आ गईं तो ये दोनों इनको तन्हा तन्हा एक तरफ ले जाकर बैठ गए। शाम गहरी होती हुई रात में तब्दील होती जा रही थी और दिल आरा और मुबीना की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी कि इनके वालिद और बड़े भाई के घर आने का वक्त हो गया था। मगर सत्तार और इसका दोस्त था कि उठने का नाम ना ले रहे थे, बल्कि इनको ज़्यादा महंगे और अच्छे मोबाइल फ़ोन देने के सब्ज़ बाग दिखा रहे थे। यूं ही इन लड़कियों से टाल मटोल करते दोनों ने रात के 9 बजा दिए। तब वो उठ खड़ी हुई कि अभी भी घर ना गई तो अब्बा और भाई की मार पड़ेगी। इसी वक्त अचानक चंद पुलिस वाले झाड़ियों से निकले और इन दोनों बहनों को साथ ले चले। इनके साथ सत्तार का इंस्पेक्टर दोस्त भी था, जो इस मंसूबे में शरीक था। दिलारा और मुबीना पर इल्ज़ाम था कि ये रात के वक्त दो नौजवानों से गलत हरकत करते हुए पकड़ी गई हैं। दोनों लड़कियों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इंस्पेक्टर किसी तौर इनको छोड़ने पर राजी ना था। इसका एक ही मुतालबा था कि या तो हम सबको खुश कर दो या फिर बदनामी के लिए तैयार हो जाओ। इनका ख्याल गलत निकला। दोनों लड़कियां किसी तौर पर किसी गलत काम के लिए राजी ना हुई। नतीजा ये हुआ कि वो मोहल्ले भर में इस वाक़ये से बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई, इतनी ज़्यादा कि इनको मोहल्ले वालों ने निकाल दिया। इसके बाद इनका रिश्ता भी कहीं ना हो सका। ज़रूर उन्होंने इस मोहब्बत के झूठे चक्रों से तौबा कर ली होगी, मगर इन नौजवानों की इस मज़कूम हरकत के सबब बेचारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे थे। अगरचे ये नादान सिर्फ इन लड़कियों को सबक पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मोहल्ले के अच्छी सोच रखने वालों को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि इन बच्चियों का बाप तो नहायत शरीफ और बाइज्जत आदमी था, जो हलाल की रोज़ी अपने बच्चों को खिला रहा था और कभी किसी से रिश्वत ना लेता था, जिस सबब इसके घर में अक्सर फाके रहते थे। और लड़कियां भी शायद इसी वजह से बुराई की जानिब माइल हुई थी कि वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को दबाते दबाते बेहाल हो गई थी। बेटियों के करतूतों का इल्म बाप और भाई को तो कतई ना था। मुमकिन है कि माँ को कुछ इल्म हो, लेकिन इसके रोकने से ये ना रुकती थी। तभी इनका ये इंजाम हुआ कि इतनी बदनामी हो गई। इस सदमे से बेचारा बाप हफ्ता के अंदर अंदर हार्ट अटैक से चल बसा।
میں آج بھی ستار اور اس کے انسپکٹر دوست کو ہی چچا صوفی صاحب کا قاتل سمجھتی ہوں، کیونکہ اگر وہ چاہتے تو انہیں ڈرا دھمکا کے چھوڑ بھی تو سکتے تھے، تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکات سے باز بھی رہتی اور ان کے والدین کی عزت بھی قائم رہتی۔ اور اب دعا کرتی ہوں کہ خدا ان جیسے شریف باپوں کو ایسی بیٹیاں نہ دے جو ان کی عزت کا پاس نہ رکھ سکیں۔ ایسی اولاد سے تو بے اولاد رہ جانا اچھا ہے۔ خدا سب والدین پر رحم فرمائے اور سب کی اولادوں کو نیک بنائے، آمین۔